السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ، جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، تمثیل نگاری کے لیے کون سی کتاب مشہور ہے؟ جواب ہے تمثیل نگاری کے لیے مشہور کتاب صبرس ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ صبرس یہ ملا وجہی کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ کتب مشتری بھی، یہ بھی ملا وجہی کی ہے۔ فسانہ عجائب یہ رجب علی بیگ سرور کی ہے اور باغ و بہار یہ میر امن کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کس صنعت میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہے کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ صنعت تلمیح میں کیا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، دکن میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے دکن میں اردو کے مصنف نصیر الدین ہاشمی ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ جواب ہے مسدس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مادھو کس افسانہ کا کردار ہے؟ جواب ہے مادھو افسانہ کفن کا کردار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ یہ لوگ مادھو جو ہے، یہ کفن جو ہے افسانہ، یہ افسانہ منشی پریم چند کا ہے اور اس میں جو کردار ہیں اس میں گھیسو اور مادھو نام کے 2 کردار ہوتے ہیں جو کہ بہت اہم کردار ہیں اس میں۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کو کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مناجات بیوہ نظم کس نے لکھی ہے؟ جواب ہے مناجات بیوہ نظم مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شعر العجم کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے شعر العجم کتاب یہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ جواب ہے اس شعر میں حسن تعلیل ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، یادوں کی بارات کس کی خود نوشت ہے؟ جواب ہے یادوں کی بارات یہ خود نوشت جوش ملیح آبادی کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کئی چاند تھے سر آسماں کس کا ناول ہے؟ جواب ہے کئی چاند تھے سر آسماں یہ ناول شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شعر الہند کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے شعر الہند کے مصنف عبدالسلام ندوی ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، گریز کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ جواب ہے گریز کا تعلق صنف قصیدہ سے ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں سے کون رباعی گو شاعر ہیں؟ جواب ہے رباعی گو شاعر امجد حیدرآبادی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کلام کیا ہے؟
جواب ہے خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کلام جو ہے یہ آسماں آسماں ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے پنجاب میں اردو یہ تصنیف حافظ محمود شیرانی کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پھول بند کس کی مثنوی ہے؟ جواب ہے پھول بند مثنوی ابن نشاطی کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا عوامی شاعر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے اردو کا پہلا عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا یہ قول منشی پریم چند کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، قندیل چین کس کے افسانوی مجموعہ کا نام ہے؟ جواب ہے قندیل چین یہ افسانوی مجموعہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نظم ہنڈولہ کے شاعر کا کیا نام ہے؟ جواب ہے نظم ہنڈولہ کے شاعر جو ہیں یہ فراق گورکھپوری ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فیض احمد فیض کی نظم کون سی ہے؟ جواب ہے فیض احمد فیض کی نظم جو ہے یہ بول ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی بول نامی نظم جو ہے یہ فیض احمد فیض کی ہے۔ اگلا سوال، نون میم راشد کی نظم کا کیا نام ہے؟ جواب ہے نون میم راشد کی نظم کا نام رقص ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، لفظ تنقید اردو میں کس نے مروج کیا؟ جواب ہے لفظ تنقید اردو میں مروج محمد حسین آزاد نے کیا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تذکرہ گلشن ہند کس نے تصنیف کیا؟ جواب ہے تذکرہ گلشن ہند اس کے مصنف جو ہیں یہ مرزا علی لطف ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب نے سر سید کے کس کام کو مردہ پرور دن کہا تھا؟ جواب ہے غالب نے سر سید کا کام آئینہ اکبری کی جو تدوین وہ کر رہے تھے اسے انہوں نے مردہ پرور دن کہا تھا۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اورینٹل کالج لاہور کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے اورینٹل کالج لاہور کا قیام 1874 میں عمل میں آیا۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سر سید کے اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے سر سید کے اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا قیام 1866 میں عمل میں آیا۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شبلی نعمانی کے سفرنامے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے شبلی نعمانی کے سفرنامے کا نام سفرنامہ مصر و روم و شام ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، میر امن کی کتاب گنج خوبی فارسی کی کس معروف کتاب کا ترجمہ ہے؟ جواب ہے میر امن کی کتاب گنج خوبی فارسی کی معروف کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، انڈین شیکسپیئر کس ڈرامہ نگار کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے انڈین شیکسپیئر یہ مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، معروف فکشن نگار قرۃ العین حیدر کا شاہکار ناول آنکھ کا دریا
کب شائع ہوا؟ جواب ہے معروف فکشن نگار قرۃ العین حیدر کا شاہکار ناول آگ کا دریا 1959 عیسوی میں شائع ہوا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ایسی نظم جس میں مصرعے تو برابر ہوتے ہیں مگر قافیے کی پابندی نہیں ہوتی اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے ایسی نظم جس میں مصرعے تو برابر ہوتے ہیں مگر قافیے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے اسے نظم معرہ کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فندنے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب ہے فندنے یہ افسانوی مجموعہ جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، باغ و بہار کو داستان کے بجائے ناول کس نے کہا؟ جواب ہے باغ و بہار کو داستان کے بجائے ناول اسلوب احمد انصاری نے کہا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اقبال کی تصنیف بال جبریل کس سن میں شائع ہوئی؟ جواب ہے اقبال کی تصنیف بال جبریل یہ سن 1935 میں شائع ہوئی۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں دیے گئے شورب کے زمانے کے اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ اس میں ہم زمانوی اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے ولی ہیں، اس کے بعد میر ہیں، پھر غالب اور سب سے آخر میں داغ دہلوی ہیں، یعنی زمانوی اعتبار سے جو درست ترتیب ہے وہ آپشن نمبر بی کی ہو جائے گی۔ اگلا سوال، خامیوں کو نظر انداز کر کے صرف محاسن کو شد و مت کے ساتھ کس تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے؟ جواب ہے خامیوں کو نظر انداز کر کے صرف محاسن کو شد و مت کے ساتھ تاثراتی تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو کا ذیل میں صوفی شاعر کون ہے؟ جواب ہے ذیل میں اردو کے صوفی شاعر جو ہیں یہ خواجہ میر درد ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کا قیام کس سن میں ہوا؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 میں لارڈ ویلزلی کے حکم پر ہوا تھا۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تنقید کیا ہے؟ یہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے تنقید کیا ہے؟ یہ تصنیف آل احمد سرور کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مجنو گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے مجنو گورکھپوری کا اصل نام جو ہے وہ احمد صدیق ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے؟ جواب ہے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، خدا کی بستی کے مصنف خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ جواب ہے خدا کی بستی یہ ناول شوکت صدیقی کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سرخ سویرا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہے سرخ سویرا یہ شعری مجموعہ مخدوم محی الدین کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نون میم راشد کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ جواب ہے نون میم راشد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، لیکن نون میم راشد جو ہے یہ حلقہ ارباب ذوق سے بھی وابستہ تھے۔ اگلا سوال، تلخیاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہے تلخیاں
یہ شعری مجموعہ جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں تنقید کی کون سی کتاب ہے؟ جواب ہے تنقید کی کتاب جو ہے یہ موازنہ انیس و دبیر ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ موازنہ انیس و دبیر یہ علامہ شبلی نعمانی کی تنقیدی تصانیف ہے، اور یہ اس کو اردو میں تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ اس کتاب کو قرار دیا جاتا ہے۔ باغ و بہار جو ہے یہ میر امن کی داستان ہے، انارکلی جو ہے یہ ڈرامہ ہے امتیاز علی تاج کا، اور آب حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے سوال و جواب پسند آئیں تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔